الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حسب معمول سب سے پہلے آقائے نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز کے ساتھ مل کر درود و سلام پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اما بعد۔ ماہ رجب المرجب شریف جسے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف نسبت عطا فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یقیناً بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت عطا فرمائی، حالانکہ اللہ رب العزت ہر لمحے کا، ہر ساعت کا، ہر دن کا، ہر مہینے کا مالک ہے، اور سارے مہینے اسی کے ہیں، سارے دن اسی کے ہیں، سارے لمحات اسی کے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو یا کچھ ایام کو اللہ رب العزت نے خاص فضیلت عطا فرمائی، اور اس میں جو ہمیں ایک حکمت پنہا نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے معاملے میں نہایت شفیق اور مہربان،
کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی اس شفقت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم ہی میں سے وہ ایک رسول ہیں، لیکن ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ عزیزٌ علیہ ما عنتم، وہ تمہارے معاملے میں تمہارے مشقت میں پڑنا ان کے اوپر ناگوار گزرتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے کہ تمہارے اوپر کوئی مشقت آؤ۔ حریصٌ علیکم، نیکیوں کے چاہنے میں تمہارے لیے وہ بڑے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں کی نیکیاں کسی طریقے سے بڑھیں، ان کی بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں۔ رؤوف الرحیم، اور ہمیشہ مہربانی فرمانے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی حیات کا اور آپ کی دعاؤں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا نہ فرماتے ہوں کہ اے اللہ میری امت کے معاملے میں تو رحم فرما دے اور میری امت کی بخشش فرما دے۔ ربی حبلی امتی، یہ ایک ایسا جملہ تھا جو آقائے نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا کا اور ہر عبادت کے اندر جو لمحات اللہ سے گفتگو اور کلام کے آئے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی التجا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے پھر ایک موقع پر آپ سے یہ ارشاد فرمایا اور یہ وعدہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری رضامندی تو اس وقت ہوگی کہ جب میرا ایک ایک امتی بخش دیا جائے اور اس کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم رہا کرتے تھے امت کے معاملے میں۔ ظاہر ہے کہ امتیوں میں ہر طریقے کے لوگ ہوں گے، اور جو نیکوکار ہیں وہ تو ہیں، جو گناہگار ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ایک فکر اور ایک غم لگا رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غم کی حالت میں ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے امتیں جو تھیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اور زیادہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر وہ کم بھی نیکیاں کریں گے تو زندگی ان کو زیادہ ملی، اس لیے نیکیوں میں وہ میرے امتیوں سے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ میری امت کی اوسط عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال فرمائی ہے۔ تو وہ 100 سال کے اور کئی 100 سال، نوح علیہ السلام نے 900 سال تک تبلیغ فرمائی تھی، ان کے امتیوں کی بھی عمریں ایسے ہی ہوتی تھی۔ تو یہ سوچ کر آپ مغموم ہوئے کہ ان کی عمریں لمبی ہیں، اگر عمل ان کے کم بھی ہوں گے نیکیوں کے تو بھی عمر زیادہ ہونے کی بنیاد پر وہ میرے امتیوں سے آگے نکل جائیں گے۔ تو میرے امتیوں کی تو عمریں ہی کم ہیں، پھر ان کے اعمال بھی کم ہوں گے، تو یہ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ خاص انعامات ایسے عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے امتیوں کو کہ وہ دیگر امتوں کو وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا، اللہ نے ان کو وہ انعام نہیں عطا فرمائے۔ ان میں سے چند انعامات کیا تھے؟ ایک انعام تو یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، اور وہ جو ایمان لے آئیں گے، توبہ کر لیں گے اور پھر ایمان لے آئیں گے،
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور پھر وہ اعمال جو ہے وہ صالح اختیار کر لیں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی ان کی نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. یعنی ایک انعام تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو کاٹ دیا جائے، مٹا دیا جائے، بہت بڑی نعمت ہوگی، برائی کم ہو جائے گی، ختم فرما دی گئی ہے، نامہ اعمال میں سے مٹا دی گئی ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب کی اس وصف کو جانتا ہے، خود بیان کر رہا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے لیے نیکیوں کے چاہنے میں وہ بڑے حریص ہیں. تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ کے امتی اگر توبہ کریں گے نا تو میں ان کے گناہ کو مٹاؤں گا نہیں، ختم نہیں کروں گا، بلکہ اس کو ابھی تک وہ گناہ تھا، جیسے ہی وہ توبہ کریں گے ان کے گناہ کو ان کی نیکی بنا دوں گا. یہ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس امت کے لیے خاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں سے تبدیل کرے گا اگر ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک انعام تو یہ عطا فرما دے گا، اور اس لیے عطا فرمائے گا کہ اے حبیب اگر گناہ مٹا دیے تو گناہ تو مٹ جائے گا اس کا، لیکن نیکی تو نہ بڑھی اس کی. تو نیکیاں بڑھانے کے لیے دیگر امتوں کے مقابلے میں ان کے اعمال کے اندر زیادتی کرنے کے لیے کیا انعام عطا فرماؤں گا؟ گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دوں گا تو نیکیوں کا خزانہ بڑھ جائے گا، ان کا نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا ان کا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک انعام تو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کو یہ عطا فرمایا. دوسرا انعام کیا عطا فرمایا؟ نمازیں اللہ نہیں جانتا تھا، معراج شریف میں بلایا، 50 نمازیں فرض کر دیں. اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر ایک خزانے کی کنجی اسی کے پاس ہے، ہر ایک کے بارے میں پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے، سب کچھ ہے. اس کے باوجود کبھی سوچا کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کری؟ تو اللہ رب العزت تو جانتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر تشریف لا رہے تھے. آج 5 نہیں پڑھی جاتی نا، 50 اگر ہوتی 24 گھنٹے کے اندر اگر 50 کو آپ لگا لیں تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے لیے ایک نماز کا ٹائم ہوتا. ایک نماز سے فارغ نہیں ہوتے دوسری تیار ہوتی، دوسری سے فارغ نہیں ہوتے تیسری تیار ہوتی. 50 نمازیں تو 24 گھنٹے میں ایسے ہی پوری ہوتی. اگر رات کا وقت اگر آپ نکال دیں، 8 گھنٹے جو ایک انسان کو سونے کے لیے اپنی طبیعت کے لیے 8 گھنٹے چاہیے، تو پھر تو اس میں 16 گھنٹے رہ گئے. 16 گھنٹوں کے اندر 50 نمازوں کو ذرا تقسیم کریں، کیا حال ہوتا؟ اللہ بھی جانتا تھا، اللہ کے رسول بھی جانتے تھے. لیکن حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کو پورا کرنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اے میرے رب بھی ارینی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار عطا فرما، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال لن ترانی، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک لاڈلے نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پھر عرض کی خواہش ظاہر کی. اور اللہ کی شان نہیں، اللہ اپنے نبی کی باتوں کو ٹالا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو جاؤ طور کے اوپر جاؤ. سوئی کے ناکے کے برابر اللہ نے تجلی کا ظہور کیا. موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے اور پورا کوہ طور جل کر کوئلہ ہو گیا. اللہ کے نور کی تجلی کو نہیں برداشت کر سکا. لیکن تمنا تو تھی نا ان کی، تو ایک تو اللہ نے ان کی تمنا کو پورا کرنا تھا. جب کوئی چیز ڈائریکٹلی، آج بھی سائنس کی دنیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ، جیسے مثال کے طور پر ایٹمی ادویات ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کا سی ٹی ہوا ہوگا، دل کا سی ٹی ہوا ہوگا، تو کیا ہوتا ہے ایک ایٹمی انجیکشن لگایا جاتا ہے. لیکن کبھی دیکھا آپ نے اس کو انجیکشن کو بھرنے کے لیے ایک شیشے کا فلاسک ہوتا ہے، اس کے اندر وہ دوائی ہوتی ہے. وہ ہاتھ اس کے اندر سے چمڑے کے اس کے خول بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے وہ دستانے پہن کر اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، سرنج اس کے اندر سے بھرتے ہیں، لا کر کے آپ کے جو ہے نا وہ لگاتے ہیں.
مینس اس کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی شعائیں ہیں کہ یہ عام حالات کے اندر یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے ایک فلاسک جو ہے، ایک پردہ بیچ میں چاہیے. تو اللہ کا نور تو ایسا ہے کہ وہ تو کسی کے اندر سما ہی نہیں سکتا. اللہ نے انسان کو بھی نور دیا، آنکھوں کے اندر اسی نور کا ایک ذرہ رکھا، تو آپ کی آنکھ کے اندر اتنی قوت ہے کہ ابھی آپ آسمان کی طرف اٹھائیں تو حد نگاہ تک جو ہے نا وہ آپ کی آنکھ دیکھتی چلی جاتی ہے، کتنے سیکنڈ کے اندر اٹھتے ہی دیکھ لیتی ہے نا. یہ اس نور کا کمال ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے لیکن انتظام تمہارے لیے کرتے ہیں، ایک پردہ تمہارے لیے اپنے حبیب کی ذات کی صورت میں تمہیں عطا فرمائیں گے. وہ آئیں گے میرے پاس، وہ میری تجلیوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے، وہ ایسے مقام پر آئیں گے جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے. جبریل بھی کہیں گے اگر ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، لیکن میرے حبیب آئیں گے، وہ میری تجلی کا مشاہدہ کریں گے، ان کی آنکھوں میں وہ نور ہوگا. وہ جب واپس جائیں گے اے موسیٰ ان کی آنکھوں سے تمہیں میرا نور نظر آ جائے گا. ایک یہ حکمت کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا کو پورا کرنا تھا. 50 نمازیں فرض کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ اے موسیٰ یہ جب 50 نمازیں لے کر آئیں گے تحفہ آپ پوچھنا، ان کو واپس بھیجنا کہ یہ نہیں پڑھ سکتے، میرا تجربہ ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، جائیے کم کرا کے آئیے. اب کم کرانے جا رہے ہیں تو کم و بیش 9 چکر لگانے پڑے. تو بات تو وہی ہے نا کہ اللہ تو حکم الحاکمین عالم الغیب و شہادہ، ایک ہی مرتبہ میں کم کر دیتا اگر ایسا بھی تھا. تو یہ بار بار چکر لگانے کا کیا مقصد تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں، پھر آ گئے کہا نہیں ابھی بھی بہت ہیں، ابھی بھی جائیے کم کرا کے آئیے. پھر جا رہے ہیں، پھر کم کرا رہے ہیں، پھر 5 کم ہو گئیں، پھر آئے، پھر کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتی الا یہ کہ 5 نمازیں رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اب میرا ایک سوال، جو لوگ یہ کہتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہوتا تھا، ایک باریک نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اور باریک نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ جو عالم الغیب ہے وہ بغیر کسی عطا کے خود سے جاننے والا ہے. بس اتنا اگر فرق آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو کوئی شرک نہیں ہے، پھر کوئی بدعت نہیں ہے. اب میرے سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے تھے، ان کا زمانہ تھا. امت آپ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے زمانے سے قیامت تک ہونا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کے بارے میں کہاں سے علم آ گیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے نہیں پڑھ سکیں گے آپ کے امتی. بھئی ایک عمل وقوع پذیر ہو گیا اس کے بارے میں تو رائے دی جا سکتی ہے، ایک ابھی وقوع پذیر ہوا ہی نہیں، ابھی تو نماز فرض کی جا رہی ہے، ابھی تو واپس تشریف ہی نہیں لائے زمین کی طرف، آ کر کے لوگوں کو اس حکم کا بتایا بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام پہلے سے کہہ رہے ہیں آپ کے امتی 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو نبی کے علم کا اندازہ لگائیے. اب تو جو لوگ کہتے ہیں، اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی میں علم کی بات کر رہا ہوں جو سردار الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، امام ہیں، ان کے امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے آپ نے. اللہ نے ہر ایک کو ان کے پیچھے کھڑا کیا، اپنے حبیب کو ان کے آگے کھڑا کر کے ظاہر کر دیا. ہر نبی کی اپنی شان ہے لیکن میرے محبوب کی جو شان ہے وہ کسی نبی کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ امام ایک ہی. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی. امام ایک ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا ابھی یہاں پر جو ہے نا 2 امام کھڑے ہو جائیں اور 2 آدمی امامت کرنے لگے تو مقتدی کتنے ہیں؟ سینکڑوں ہو سکتے ہیں لیکن امام ایک ہی ہوگا. اللہ نے اپنے حبیب کو انبیاء کا امام بنا کر یہ ظاہر فرما دیا میری مخلوق میں سب سے الفا و اعلیٰ جو ذوات قدسیہ ہیں وہ میرے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے اندر جو سب سے اعلیٰ و عرفہ شان رکھنے والے ہیں وہ میرے محبوب ہیں. ان سے بڑی شان کسی کی ہے نہیں. اللہ نے امامت ان کو عطا فرما کے یہ ظاہر فرما دیا. تو ایک نبی کا علم کا اگر یہ عالم ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء کے علم کا کیا عالم ہوگا. تو عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
کہ یہ عقیدہ رکھیں اللہ کی عطا سے ہر نبی علم غیب کا جاننے والا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو انبیاء کے اندر بھی سردار ہیں، امام ہیں، اور جتنا علم باقی انبیاء میں تقسیم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کل علم عطا فرمایا۔ تو بات کہ بہت لمبی نکل جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ یہ فرمایا کہ اے حبیب ہم جانتے ہیں موسیٰ کے بھی ہم مالک ہیں، آپ کے بھی ہم مالک ہیں، جو موسیٰ کے دل کے اندر ڈالا وہ بھی ہم نے ڈالا اور ہم اسے بھی جاننے والے ہیں، اور آپ کے دل میں جو آئے گا وہ بھی ہم جاننے والے ہیں۔ لیکن حکمت یہ تھی کہ ایک موسیٰ کو دیدار کرانا مقصود تھا جو ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا تھا، آپ کی ذات کے ذریعے ہم نے ان کی تمنا کو پورا کیا۔ انہوں نے آپ ہمارا دیدار کر کے تشریف لائے، آپ کی آنکھوں میں آپ کے جسم مبارک کا روح ہمارے نور کی تجلیوں سے منور تھا، موسیٰ نے آپ کو دیکھ کر گویا ہمارا دیدار کر لیا۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ تھی کہ ہم جانتے تھے، اللہ نے فرمایا ہم جانتے تھے کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، ہمیں بالآخر یہ 5 نمازیں ہی فرض کرنی ہیں، تو 50 کیوں ہم نے فرض کی تھی؟ اس لیے فرض کی تھی کہ اے حبیب آپ کے امتیوں سے ہمیں بھی پیار ہے، آپ کو جتنا پیار ہے آپ کے اس پیار کی وجہ سے ہم بھی آپ کے امتیوں سے پیار کرنے والے ہیں، اور اس لیے پیار کرتے ہیں کہ آپ کو ان سے پیار ہے، تو ہم نے ان کے اوپر 50 نمازیں فرض کر کے کم کر کے ان کو 5 نمازوں تک محدود کر دیا، جو 5 پڑھے گا ہم نمازوں کا اجر 50 کا عطا فرمائیں گے، تاکہ ان سے زیادہ نیکیاں ہو جائیں نا، ان سے زیادہ نیکیاں کروانی تھی۔ دیگر انبیاء کے جو امتی ہیں جو عمروں میں زیادہ ہونے کی وجہ سے نیکیوں میں بڑھ جانے کا خطرہ تھا، تو آپ کے امتیوں کو کیسے بڑھائیں؟ اصول بھی قائم رہے، ضابطہ بھی قائم رہے، یہ 5 نمازیں پڑھیں گے اجر ہم 50 کا عطا فرمائیں گے۔ جب ایک دن میں 5 پڑھ کر 50 کا اجر حاصل کریں گے تو وہ کم عمر کے اندر بھی یا کم عمری کے ساتھ زندگی بسر کر کے بھی دیگر امتوں کے مقابلے میں نیکیوں میں بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ یہ عطا فرما دیا۔ پھر تیسرا ذریعہ کیا عطا فرمایا؟ وہ یہ عطا فرمایا کہ بھئی دنوں کا مالک میں ہوں، مہینوں کا مالک میں ہوں، ٹھیک ہے نا، لمحات کا بھی مالک میں ہوں، تو میں تمہارے امت کے لیے کچھ مہینے ایسے بنا دوں گا، کچھ بہانوں سے ایسی نسبتیں ان کو دے دوں گا کہ وہ اس کے اندر عمل تھوڑا کریں گے، میں ان کو اجر زیادہ عطا کر دوں گا۔ تو عمل تھوڑے کے کرنے پر اجر زیادہ ملے گا، تو اجر زیادہ ملے گا تو وہ آلریڈی پہلے ہی ان امتوں کے مقابلے میں کم عمر ہونے کے باوجود نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے خالق و مالک ہونے کے باوجود، ہر دن کا مالک ہونے کے باوجود، ہر ماہ کا مالک ہونے کے باوجود امت کے لیے یہ انعام عطا فرما دیا، اے میرے محبوب کے امتیوں، میں نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دے دیا، بس اب اس میں تم نیکیوں میں اضافہ کرو، میں نے اس سے اپنے آپ کو نسبت دی ہے نا، تو اب نسبت کو کیسے ظاہر کیا جائے؟ عمل سے ظاہر ہوگا۔ تم عام دنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، میرا مہینہ آ گیا، تم 2 رکعت نفل اور بڑھا لو، میں تمہیں اجر زیادہ عطا کر دوں گا۔ تم رمضان کے روزے رکھتے ہو، ایام بیس کے روزے اگر رکھتے ہو، تم اس کے اندر تھوڑے سے روزے بڑھا لو، میں تمہیں ایک روزے کے مقابلے میں اتنا اجر عطا فرماؤں گا جو تمہارے قیاس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ بتائیے کیسا اجر عطا فرمایا جا رہا ہے۔ آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے، غلام آزاد کرانا بہت بڑی نیکی کا کام ہوتا تھا جب غلام ہوتے تھے لوگ۔ آج میں آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا، نہ غلامی کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ غلامی سے آزاد کرانے کے اجر کو۔ اس لیے آپ اکثر حدیثیں جو پڑھتے ہیں فضائل کی، اس کے اندر یہ پڑھتے ہیں یہ نیک کام کر لو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ آپ نے تو آرام سے کہہ دیا 100 غلام آزاد کرنے کا۔ ارے جس زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے اور ان کو آزاد کرایا جاتا تھا، تو کوئی شخص اگر 1 غلام آزاد کرا دیا کرتا تھا وہ بہت بڑا سخی جانا جاتا تھا، اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی کر لو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔
اس مہینے کے اندر فرما دیا کہ بھئی تم اگر زکوٰۃ ادا کر دو تو 1 درہم زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کوہ احد کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ کرو اس مہینے کے اندر، اجر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں کتنا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے قدر اگر کریں گے، احساس اگر کریں گے، اللہ نے اس لیے دی ہیں، ورنہ اس کے لیے دن سب برابر ہیں۔ یہ سورج اسی طرح نکلتا ہے، غروب اسی طرح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رجب کا مہینہ آ گیا تو سورج کسی اور طریقے سے نکلے گا، غروب کسی اور طریقے سے ہوگا، دن 12 گھنٹے کا نہیں 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 8 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہیں، وہ سب اپنا نظام ہے، ویسے ہی چلے گا۔ دن بھی ویسے ہی ہوں گے، ہفتے بھی 7 ہی دن کے ہوں گے، مہینہ بھی 29 یا 30 کا ہوگا۔ تو پھر تبدیلی کیا آئی ہے؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو، تم اپنی نیکیوں کو بڑھا لو، اس نسبت کے ساتھ کہ یہ ہمارے رب کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کے سارے مہینے لیکن خاص نسبت دے دی اور فرمایا جو اس کی حرمت کرے گا میں اس کی حرمت کرواؤں گا، اور جو اس کی ناقدری کرے گا میں اس کی ناقدری کروں گا۔ گناہ ہر مہینے کے اندر، ہر دن میں، ہر لمحے کے اندر گناہ ہی ہے، اس کی نوزت وہی ہے، لیکن جس طرح نیکیوں میں اضافہ دے دیا نا، ان مہینوں کے اندر اگر برائی کرے گا یہ سننے کے باوجود کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، تو اس نے نہیں کری، گناہ کیا، نافرمانی کری، تو پھر گناہ بھی اللہ تعالیٰ اتنے ہی پھر اس کے لکھے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اس لیے یہ رجب کا مہینہ بے شمار برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک ایک عمل کا بے انتہا اجر اللہ نے عطا فرمایا۔ بس گزارش یہ ہے کہ اور دنوں سے ہٹ کر زیادتی کریں ہر نیک کام میں۔ نماز ہے تو نفل پڑھ لیں، زیادہ تہجد پڑھ لیں، اشراق کی پابندی کر لیں، اوابین پڑھ لیا کریں، چاش پڑھ لیا کریں، کچھ تو اضافہ کر دیں عام دنوں سے کہ یہ مہینہ بھی جائے تو یہ کہے ہے باری تعالیٰ، اور ہر ایک گواہی دے گا، یاد رکھیے گا، ایام کی بھی گواہی ہے، مہینوں کی بھی گواہی ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے میرے محبوب کے امتیوں کو کیسا پایا؟ تو یہ جا کر بتائیں گے کہ تیرے محبوب کے امتیوں کو کس حال میں پایا، کیسا پایا۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کریں، عام دنوں سے بڑھ کر کریں، یہ ظاہر کریں اپنے عمل سے کہ ہاں ہم عام مہینوں میں جتنی عبادت کرنے والے تھے یہ اللہ کا مہینہ تھا، اس میں ہم نے عبادت میں زیادتی کری۔ عام مہینوں میں جو صدقہ و خیرات کرتے تھے اس مہینے میں صدقہ و خیرات زیادہ کرا۔ عام مہینوں کے اندر جو روزے رکھ لیا کرتے تھے اس مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھ کر ہم نے اس مہینے کی عظمت کا اظہار کر دیا۔ اب اللہ کے اوپر چھوڑے، اللہ قیامت کے دن دکھائے گا جو شہر اللہ کا احترام کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ کیسا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اسی دنیا سے ہم نے آخرت بنانی ہے، انہی گھنٹوں سے، انہی دنوں سے، انہی مہینوں سے ہم نے اپنی آخرت بھی بنانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرما دے اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان نیکیوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔